الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ صدق اللہ العظیم. تمام آباد درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. حضرات محترم، جس طرح کے بھائی جان نے اس چیز کا اعلان کیا کہ 13 رجب کو حضرت جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے چند منٹ کی حاضری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ مالک کائنات اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی آمنہ کے لال نے یہ ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے در حقیقت میری ذات سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے در حقیقت میری ذات سے بغض رکھا. تو ہم اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو آمنہ کے لال سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ علی سے محبت کرے، اور جو علی سے محبت کرے گا اسے اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو. یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، اور جو حضور علیہ السلام اللہ کے نبی کے لبوں سے بات نکلے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. تو جو علی سے محبت رکھتا ہے حقیقتاً وہ آمنہ کے لال سے بھی محبت رکھتا ہے. اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں علی سے محبت کرنی ہوگی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس نے عبادت کی. مفہوم حدیث ہے. تو بہت زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہیں. ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مفہوم حدیث وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور نے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم مثل عیسیٰ ہو، تم مثل عیسیٰ ہو علیہ السلام. اور اس کی خود ہی وضاحت فرما دی کہ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ دو گروہ، وہ ان کے دو گروہ کے اپنے اپنے نظریات تھے. وہ کیا تھے؟ ایک یہودیوں کا گروہ تھا اور ایک نصارہ کا گروہ تھا. یہودیوں نے آپ کی والدہ محترمہ جناب مریم سلام اللہ علیہا آپ کی ذات بابرکات پر تہمت لگائی کہ انہوں نے الیاذ باللہ زنا کیا، اس کی وجہ سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے. آپ کی ذات پر اعتراضات کیے.
اور نصرانیوں نے آپ کی ذات کے ساتھ اس انداز سے اپنے تعلق کو بڑھایا کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو حضور علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی تم مثل عیسیٰ ہو، مفہوم حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو، تو تیری ذات کے ساتھ بھی دو لوگوں کے نظریات ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو تیری ذات کا انکار کریں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو تیری ذات کے ساتھ اس انداز سے محبت کریں گے کہ وہ حد سے گزر جائیں گے، حد سے گزر جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں ان میں سے ایک گروہ کو خارجیت کہا گیا اور ایک گروہ کو رافضیت کا نام دیا گیا۔ خارجیت کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، انہوں نے آپ کو کافر قرار دیا۔ اور رافضیت پہ جائیں تو انہوں نے اتنا آپ کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ الیاذ باللہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ انہوں نے آپ کی ذات کو خدا کہہ دیا۔ تو ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے ہیں، بحمدہ تعالی ہم حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مراتب، یہ درجے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ان یاروں کو عطا فرمائے۔ خلافت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلا نمبر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو پہلا نمبر عطا کیا۔ اور حضرت مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت کے معاملے میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ اور اس کو اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے اور حقیقت کی آنکھ کو کھول کر دیکھا جائے تو آپ یقین کریں کہ کتب بھری پڑی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس مرض میں مبتلا تھے جس میں آپ کا وصال باکمال ہوا، تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ازواج میں سے خصوصاً جو ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام نے نماز کے متعلق استفسار کیا تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اور حضور علیہ السلام کی اس زندگی مبارک میں جناب ابو بکر کی وہ ذات گرامی ہے جس نے روایات میں ملتا ہے کہ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھائی۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال باکمال کوئی اچانک نہیں ہوا، بلکہ آپ 17 نمازیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھائی ہیں تو حضور کے حکم سے پڑھائی ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا تو دفن کے بعد جو خلافت کا مسئلہ اٹھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بغیر کسی جھجک کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ جس کو دنیا میں اپنی حیات طیبہ میں آمنہ کا لال ہمارا امام بنا کے گیا ہے، ہم اس کو خلیفۃ المومنین تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو روایات کتب بھری پڑی ہے کہ حضرت مولائے کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ مبارک پر خود بیعت کی اور پھر خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث ان کے ہاتھ پر بھی اپنا خود ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی اور اس چیز کو قبول کیا۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے دو باتیں عرض کروں گا کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ اس سے بڑی کوئی
افضل ترین بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا کی اور کسی کو عطا نہیں کی کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں نفاس کا جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، عورت بھی ناپاک ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے، روایات میں ملتا ہے نہ ہی آپ سے وہ خون نکلا حضرت فاطمہ بنت اسد کے جسم سے، نہ ہی وہ ناپاک ہوئی، تبھی تو اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہو۔ ایک کسی عاشق نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اس کا جواب دیا، اصل مقصد اور تھا کہ جب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی ہو تو دولہا اللہ کے گھر سے آئے اور دلہن اللہ کے رسول کے گھر سے آئے۔ یہ عشق کا نقطہ ہے نا سمجھنے والا۔ لوگ دلائل مانگتے ہیں لیکن آپ اس بات کو سامنے رکھیں، جس بیت اللہ شریف کی حرمت کو کفار بھی تسلیم کرتے تھے، وہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، چاہے ان کے عقائد مسالک کیسے بھی تھے، لیکن بیت اللہ شریف کی حرمت کو وہ پھر بھی خیال رکھتے تھے۔ تو اس کے اندر جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کا ہونا یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام اور اکرام تھا۔ یہ ایک جناب علی شیر خدا کی فضیلت۔ آپ دوسری فضیلت دیکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چچا زاد بھی ہیں، چچا زاد ہیں۔ تیسری فضیلت دیکھیں تو آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ چوتھی فضیلت دیکھیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جناب علی شیر خدا کے لیے وہ ہے کہ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت کا اہتمام کیا، اور یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مبارکباد دینے کے لیے آئے تو آپ کی گود میں جب آپ کو دیا گیا، اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ تو جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آئے تو جیسے ہی آمنہ کے لال کے وہ ید اللہ والے ہاتھ وہ جسم کے ساتھ لگے تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا سے آمنہ کے لال نے بعد میں پوچھا تھا کہ علی تم آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ دل تھا کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو آگے رخ بندہا مجھے نظر آئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام انسان کے ذہن سے بالکل بالا تر ہے۔ عام انسان ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جب تہمت لگی تو آپ کی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک گواہی ایک ایسے بچے نے دی جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں اگر اللہ چاہے، اگر اللہ، تو ہم اسی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ آپ کو مراتب دیے، اللہ نے آپ کو یہ فضیلت عطا کی۔ اور آگے دیکھیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ حسنین کریمین کے والد محترم ہیں۔ ان سے بڑی فضیلت شاید ہی کسی کو ملی ہو جو جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حصے میں آئے۔ دو باتیں عرض کر کے اجازت لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، مدینہ شریف پہنچے۔ بہت ہی قیمتی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مواخات مدینہ قائم کی۔ ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصاری کو، اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، رشتے قائم کیے۔
آخر میں جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات اکیلے رہ گئے تو آپ پریشان دکھائی دیے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا تو کوئی بھائی بنا ہی نہیں، کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے جو اللہ کے رسول نے آپ کو عطا کی۔ اب اسی جملے کے اوپر میں آپ کو جو خاص نقطہ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن قیم نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ مبارک میں، آپ کے خلافت کے دور میں، آپ نے جناب علی شیر خدا کو یمن کا قاضی القضات بنا کر بھیجا۔ یمن کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر پہنچے، لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا، اور استقبال کن الفاظ سے کیا؟ انہوں نے اس بات کا نعرہ لگایا جا اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا بھائی آ گیا، اللہ کے رسول کا بھائی آ گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مجمع عام میں پہنچے تو آپ نے سب لوگوں کو خاموش کروایا اور یہ کہا کہ تم یہ نعرہ مت لگاؤ، تم یہ نعرہ مت لگاؤ۔ ابن قیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، آپ سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس بات سے۔ لوگوں نے عرض کی یا حضرت یہ جو لقب ہے کہ تم اللہ کے رسول کے بھائی ہو، یہ تو اللہ کے رسول نے خود عطا کیا ہے، اس میں تو کہنا کوئی غلطی بھی نہیں ہے، یہ تو کہنا بجا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں تو اس میں کون سی غلطی ہے، کون سی کمی ہے، کون سی کجی ہے؟ اور اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو مثلیت کے لحاظ سے آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلی بھائی بھی ہیں۔ کس انداز سے؟ آج کل تو وہ لفظ کزن وہ ہم بنا چکے ہیں جن میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کزن ہے لیکن کس طرف سے ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، چچے کا بیٹا ہے، کس طرف سے ہے؟ ہمیں اس بات کو محسوس ہی نہیں ہوتی، یہ بات ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے کسی سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، کزن لگتا ہے۔ اب ہمیں اگلی بات کا علم نہیں ہے کہ کس صورت میں کزن لگتا ہے۔ تو آپ مثلیت کے اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی لگتے ہیں۔ ایک لڑکی اس کا نکاح اگر ہو رہا ہو، ایک لڑکی، بات بڑی غور طلب ہے، آخری بات ہے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہو اور نکاح پڑھانے والا نکاح خان اس کا حق مہر بیان کرنا بھول جائے، وہ بھی بیان کرنا نکاح پڑھاتے ہوئے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نکاح خان وہ نکاح پڑھانے میں اس کے حق مہر کے الفاظ بیان کرنا بھول جائے، نکاح ہو جائے گا لیکن مہر مثل پر قائم ہوگا، نکاح مہر مثل پر قائم ہوگا۔ اور اب آپ کے سامنے مہر مثل کو بیان کروں کہ اس لڑکی کی جو پھوپھی زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، چچی زاد ہیں، جن لڑکیوں کا نکاح ہوا ہے ان کا جتنے حق مہر کے عوض نکاح ہوا ہے اتنا حق مہر اس لڑکی کا قائم کر دیا جائے گا، اور اس شوہر کو حکم دے دیا جائے گا کہ جتنا اس کی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح جتنے حق مہر پہ ہوا ہے، خالہ زاد کی بیٹی کا جتنے حق مہر پہ یہ نکاح قائم ہوا ہے اتنے تم پیسے اس کے حق مہر کے ادا کرو۔ یہ ہوتا ہے مہر مثل۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اگر دیکھا جائے، مثلیت کے لحاظ سے آپ چچا زاد ہیں، آپ واقعی بھائی بنتے ہیں، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس رافضیت کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، لیکن علی اس بات کا تمہارے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں۔ ابن قیم نے لکھا ہے یمن کے لوگوں کو کھڑے ہو کر، تو لوگوں نے سوال کیا یا حضرت
یہ تو اللہ کے رسول نے آپ کا انعام کیا ہے، آپ کو بھائی کہا ہے، ویسے بھی آپ بھائی لگتے ہیں، چچا زاد ہیں، تو اب اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ نے انکار کیوں کیا ہے، آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ کیوں انکار کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ جنہوں نے کہا کہ علی میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، لیکن علی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں، ان کی شان ہے، وہ کہتے رہیں، لیکن علی اس بات کا اعلان کرتا ہے انا عبید من عباد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علی تو محمد کے ادنا ترین غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا ترین غلاموں میں سے ایک غلام ہے، بھائی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو جناب علی شیر خدا نے ان رافضی لوگوں کا جواب دیا کہ جو تم مجھے مرتبہ دیتے ہو الیاذ باللہ کہ وہی علی پر آنی تھی، الیاذ باللہ جبرائیل امین بھول گئے، علی کے پاس نہیں گئے، محمد مصطفیٰ کے پاس چلے گئے۔ یا رافضیت کا یہ جواب دیا کہ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رافضی لوگ خدا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایک ایسا بھی فرقہ موجود ہے، اتنی جناب ان کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے اتنی فضیلت دی، کسی اور کو نہیں دی، کسی اور کو اتنی فضیلت اور فضائل اور کمالات کسی کو نہیں عطا کیے جتنے اللہ رب العزت نے مولائے کائنات کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن مولائے کائنات کی یہ فضیلت، حضور علیہ السلام آپ کا یہ کہنا کہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، اتنی بھی فضیلت کسی کو نہیں ملی۔ لیکن علی اللہ کے رسول کا امتی ہے، صحابی ہے، آل بیت اطہار، ان کا ایک درخشندہ ستارہ بلکہ باب ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضور کی مثل ہیں، الیاذ باللہ، حضور بھی ہمارے ساتھ ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، جناب چلتے تھے، انہوں نے نکاح کیے، ان کی خدمت میں یہ حضرت علی کا فرمان کافی ہونا چاہیے اور عمل کافی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ تو میرے مثل میرا بھائی ہے، لیکن علی نے یہ اعلان کیا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں۔ آؤ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو سمجھیں، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کریں۔ اگر ہم نے ان کی ذات کے ساتھ اتنی سی محبت کر لی کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم بھی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حضور نے فرمایا تھا یہ بھی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ حضور نے فرمایا علی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک شریعت کا قانون ہے کہ مرد کے لیے 4 کا حکم ہے۔ شریعت بنانے والے اللہ کے نبی کی ذات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا علی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تو دوسری نہیں کر سکتا۔ خصوصاً علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جناب علی شیر خدا پر بڑا کرم کیا۔ اس جملے میں وہ کرم کیا ہے؟ حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ مرد 4 کر سکتا ہے، حضور شریعت بنانے والے ہیں، اس کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ کرم یہ کیا کہ اے علی اگر تو دوسری کرے گا نا تو پھر فاطمہ کے برابر رکھنا ہوگا اسے۔ شریعت کا قانون ہے فاطمہ کے برابر رکھنا ہوگا، اور یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اور اگر تو برابر نہیں رکھے گا تو یہ شریعت کے قانون کے خلاف جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جناب علی شیر خدا پہ کرم فرمایا میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تو دوسری نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حضرت علی شیر خدا نے بعد میں نکاح کیے، بیٹے بھی پیدا ہوئے، لیکن یہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو عطا کی ہے۔ اللہ آپ کی میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔